वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए हैं। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हुकूमती हिकमत अमली और दुश्मन की शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का मुत्तफ़िका फैसला हुआ। एलामी में कहा गया है कि बुनियानुल मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी एवार्ड दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के गाजियान और शोहदा को आला सरकारी एवार्ड से नवाजा जाएगा, जबकि पाक फौज के गाजियान शोहदा के आला सरकारी एवार्ड से नवाजा जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान खिदमात पाकिस्तानी शहरियों को आला सरकारी एवार्ड देने का फैसला किया गया। वफाकी काबीना ने कहा, आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हमांग किया। काबीना के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म ने सदर से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ISPR के मुताबिक अपने बयान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हालिया राब्ते में बड़ी पेशरफ्त। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ राब्ता हुआ। दोनों ममालिक ने अफवाज को मरहलावार मामूल की पोजीशन पर ले जाने पर इत्तेफाक किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कशीदगी में कमी यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्क अफवाज की ज़माने अमन की पोजीशन पर लेकर जाएंगे। अफवाज की नॉर्मल पोजीशन और वापसी कई मराहिल में होगी। दोनों ममालिक ने तमाम फौजें 30 मई तक नॉर्मल पोजीशन वापस लाने पर इत्तेफाक किया। गुज़िश्ता दिनों भी पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के जरिए राब्ता हुआ था, जो दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर के बाद तीसरा राब्ता था। पाकिस्तान ने अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की भारतीय फौजी इल्जाम तराशी को मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का महाफिज है। हर साल हजारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी पर सिख यात्रियों को वीजा फ्री रसाई देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि भारतीय इल्जामात का मकसद अपने काबिल मजम्मत इकदाम से तवज्जो हटाना है। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम फेंकने का मंसूबा है। आइंदा माली साल पेट्रोल मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान है। हुकूमत की पेट्रोल मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत में पेट्रोल मसनूआत पर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक हो गया। फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से जायद करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज्यादा टैक्स आयद होगा। IMF ने साबिका फाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। IMF ने खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालिबा किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देने में IT का बड़ा किरदार है। IT सेक्टर से रकूम की अदायगियों में तवाज़ुन बेहतर हुआ है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा 3 साल कबल मईशत को बड़े चैलेंजेस थे। महंगाई, बैरूनी खाते बड़े मसाइल थे। अप्रैल में महंगाई 8.3% रही, जो कई दहाइयों में कम तरीन है। हमने सारी अदायगियाँ की हैं। जमील अहमद का कहना था कर्ज $2 अरब कम किया है और ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब बढ़ाए।
ورکر تفصیلات میں $8 ارب کا اضافہ کیا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے 450 اجلاس ہوئے۔ انہوں نے کہا روایتی بینکوں کو اسلامی بینکاری پر منتقلی کا منصوبہ دیا ہے، افرادی قوت کی تربیت دی جا رہی ہے، اسلامک بینکاری کا قانونی فریم ورک مہیا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ٹیکس دینے والے افراد اور کاروبار کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیں گے، لیکن ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کاروبار کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایف بی آر کے امور اور جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کاروبار کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایف بی آر اور اس کے معاون قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن اور نظام کو خودکار بنانے کے لیے اقدامات تیزی سے جاری ہیں۔ 70 برس کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت اقدامات ضروری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ سیاسی جماعتوں اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے مابین روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان چین کے ساتھ آہنی دوستی کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ چینی وزیر نے کہا کہ چین پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ برطانیہ اور پنجاب کے تعلقات کو نئی جہت دینے کی کوشش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ سبکدوش ہونے والی سیاسی مشیر زوئے ویئر کو شاندار خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت اور مدبرانہ کردار کو سراہا۔ ملاقات میں تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیات اور گورننس کے شعبوں میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان شعبہ جات میں اشتراک کار بڑھانے کی پیشکش بھی کی۔ اس موقع پر برطانوی ہائی کمیشن کی سبکدوش ہونے والی سیاسی مشیر زوئی ویئر کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا۔ مریم نواز نے زوئی ویئر کے سفارتی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دیانت، محنت اور شراکت داری کے جذبے کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے۔ وزیر اعلیٰ نے زوئی ویئر کے ماحولیاتی منصوبے ارتھ شارٹ پرائز میں کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ وہ پنجاب میں ہمیشہ دوستوں کی طرح یاد رکھی جائیں گی۔ مریم نواز نے ہائی کمشنر جین میرٹ کی سفارتی خدمات کو بھی قابل قدر قرار دیا اور کہا کہ ان کا عالمی تجربہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب برطانیہ کے ساتھ اشتراک کار کو مزید وسعت دینے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 17 لاکھ سے زائد برٹش پاکستانی برادری کا پنجاب سے تعلق اس پائیدار رشتے کا مظہر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نااہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ بلاول بھٹو بیک وقت پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز دونوں کے رکن ہیں، جو کہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت بیک وقت دو سیاسی جماعتوں کی رکنیت نہیں رکھی جا سکتی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بلاول بھٹو الیکشن ایکٹ کے تحت رکن قومی اسمبلی نہیں رہ سکتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے استدعا ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی نااہلی کے لیے ریفرنس بھیجنے کی ہدایت کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست شہری اشبا کامران نے دائر کی ہے۔ درخواست میں وزارت قانون، الیکشن کمیشن اور بلاول بھٹو کو فریق بنایا گیا ہے۔ نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر ذاکر جعفر کی سزائے موت برقرار۔ سپریم کورٹ نے مجرم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کر کے دفعہ 302 میں سزائے موت برقرار رکھی ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نور مقدم قتل کیس میں ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ مجرم ظاہر جعفر کی دفعہ 376 میں سزائے موت کو قید میں بدل دیا گیا، جبکہ اغوا کے الزام میں سزا کالعدم قرار دے دی گئی۔ عدالت نے مجرم ظاہر جعفر کے مالی اور چوکیدار کی سزائیں کم کر دی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چوکیدار اور مالی جتنی سزائیں گزار چکے ہیں اتنی ہی رہیں گی۔ رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کے خلاف اثاثوں اور واجبات سے متعلق کیس میں درخواست گزار نے جمشید دستی کی تعلیمی اسناد کو جعلی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی کی اسناد کی کراچی تعلیمی بورڈ سے تصدیق کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے
رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کے خلاف اثاثوں اور واجبات سے متعلق امیر اکبر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ جمشید دستی نے اپنے کاغذات نامزدگی پر ایف اے لکھا ہے جبکہ انہوں نے میٹرک اور ایف اے بھی نہیں کیا۔ بہاولپور یونیورسٹی نے ان کی بی اے اور ایف اے کی اسناد کو جعلی قرار دیا۔ انہوں نے بہاولپور بورڈ سے میٹرک کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن وہ بھی جعلی ہے۔ جمشید دستی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں نے میٹرک اور ایف اے کراچی بورڈ سے کیا ہے، جس پر بینچ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کراچی بورڈ سے میٹرک اور ایف اے کی تصدیق کروائے گا۔ دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کیس سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ غیر ملکی شہری اور دوہری شہریت کے حامل افراد کو پاکستان نیوی میں کمیشن دینے پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ نیول افسران اور اہلکاروں پر ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر بھی پابندی ہوگی۔ قومی اسمبلی سے منظور شدہ نیوی ترمیمی بل میں کمیشن یا تصدیق کے لیے نااہلی سے متعلق نئی شق شامل کر لی گئی۔ بل کے مطابق 18 سال سے کم عمر افراد کو بھی پاکستان نیوی میں کمیشن نہیں دیا جائے گا۔ حساس معلومات افشاں کرنے پر 14 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ پابندی کے باوجود سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ نیوی اہلکاروں کو بدعنوانی یا رشوت لینے پر طویل قید یا سزا دی جائے گی۔ نیوی اہلکاروں کو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک ذرائع سے بدنام کرنے پر 2 سال قید یا جرمانے کی سزا ہوگی۔ نیول سٹاف کے تمام سابقہ احکامات، قواعد و ضوابط کو قانونی تحفظ دے دیا گیا، انہیں کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ راولپنڈی یونائٹڈ کالج آف ٹیکنالوجی ایک ایسا منفرد تعلیمی ادارہ ہے جو نوجوانوں کو صرف تھیوری نہیں بلکہ عملی مہارتیں بھی سکھاتا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عبدال رقیب عباسی۔ اس وقت ہم موجود ہے راولپنڈی اسلام آباد جڑواں شہر کے سنگم کٹاریا مارکیٹ کے ساتھ موجود ہے، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر یونائٹڈ کالج کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہاں پر بڑی دھوم مچی ہوئی ہے یونائٹڈ کالج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر۔ آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ یونائٹڈ کالج جو ہے کیا عوام کو وہ سکل سکھا رہا ہے یا جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ آئی ٹی کے کورسز بھی ہیں۔ اگر کورسز کو میں آپ کو ایک 1 by 1 بتاؤں تو بہت سارے کورسز ہیں، لیکن جو مین فیمس کورسز ہیں ان کا بتا دوں۔ سب سے پہلے تو ہم گاڑیوں کے بارے میں ہماری اسپیشلائزیشن ہے، آٹو الیکٹریشین، آٹو مکینک۔ وہ روایتی طریقہ توڑ کر ہم لوگوں نے یہاں پہ ورکشاپ بنائی کہ ڈیجیٹل ورکشاپ کے اندر گاڑیاں موجود ہیں، کمپیوٹرائز۔ یہاں پہ بچے ٹریننگ لیں، وہ استادوں کے پاس نہ جائیں، گالیاں نہ کھائیں، ڈائریکٹ آئیں یہاں 3 سے 6 ماہ میں پریکٹیکل کام سیکھیں۔ تو آٹو الیکٹریشین کا کام ہے، آٹو مکینک کا کام ہے، اے سی ٹیکنیشین کا کام ہے۔ اس کے علاوہ بلڈنگ الیکٹریشین، یہ جو گھروں بجلی کا کام ہوتا ہے گھروں کا، یہ سکھاتے ہیں۔ پلمبر کا کام ہے، ویلڈنگ کا کام سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ٹی کے کورسز ہیں۔ اس کے علاوہ سیفٹی آفیسر، موبائل ریپیئرنگ، سی سی ٹی وی کیمرہ، ہوٹل مینجمنٹ، شیف اینڈ کوکنگ، اور آئی ٹی کے ڈیروں کورسز ہیں جو یہاں پہ پریکٹیکلی کور کروائے جا رہے ہیں۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں شہید اور زخمی شہریوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے 14 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو امدادی فنڈز جاری کر دیے۔ شہداء زخمی شہریوں کے لیے امدادی پیکج کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف نے دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے سوگوار خاندانوں اور متاثرین میں فنڈز کی تقسیم کے لیے ضابطہ جاری کر دیا۔ بھارتی حملے میں شہید شہریوں کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے امداد دی جائے گی۔ شدید زخمی شہریوں کو 20 لاکھ اور معمولی زخمی کو 10 لاکھ روپے امداد ملے گی۔ فنڈز کی تقسیم سے قبل ہر وصول کنندہ کی اہلیت کی تصدیق کی جائے گی۔ قصور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، اٹک، مری، بہاولپور، بہاول نگر، فیصل آباد، ٹوبر ٹیک سنگھ، گجرات، سیالکوٹ، خانیوال، اوکاڑا اور راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر امدادی رقوم کی تقسیم کا تفصیلی رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھجوائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس ہوا۔ ٹریفک قوانین، انسداد منشیات اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں ٹریفک قوانین میں ترامیم کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت تمام کمرشل گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازم، غیر فٹ گاڑی پر 10,000 جرمانہ اور 20 سال پرانی گاڑیوں پر بین الصوبائی سفر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ٹنٹڈ شیشوں پر مسلسل خلاف ورزی پر 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا، جبکہ صوبے میں خصوصی ٹریفک عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ انسداد منشیات کے لیے کراچی میں 3 اور دیگر شہروں میں 1 عدالت بنانے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے خواتین بااختیاری پیکج میں شمولیت، اروڑ یونیورسٹی میں نئے شعبوں کا اضافہ اور کورنگی میں 5 ارب روپے کی لاگت سے انکلوژر سٹی منصوبے کی منظوری بھی دی۔
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास में कहा कि विफाक ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा है। विफाक के ताउन से सिंध हुकूमत रहीम यार खान, रावलपिंडी, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में घरों की तामीर और SIUT अस्पताल कायम करेगी, जिसके लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इकदामात आलमी सतह पर मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने कहा 21 लाख घरों की तामीर का हदफ एक ख्वाब था जिसे हुकूमत ने अज़्म और अवामी खिदमत से हकीकत में बदला। शर्जील मेमन के मुताबिक अब तक 8 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल हो चुके हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के काबिल कारनामा है। इन घरों में साफ पानी, बिजली, बैतुल खला और बुनियादी सहूलियात शामिल हैं। मालकाना हुकूक ख़वातीन के नाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक सिर्फ इमदाद नहीं बल्कि बाइज़्ज़त ज़िंदगी के लिए पायदार और माहौल दोस्त घर फराम किए गए। महकमा तवानाई के तहत हज़ारों ख़ानदानों को सोलर पैनल फराम किए जा रहे हैं ताकि वो महंगी बिजली से बच सकें। शर्जील मेमन ने कहा कि ये सिर्फ हुकूमत सिंध की नहीं बल्कि आवाम की इस्तिकामत और इज्तिमाई सोच की कामयाबी है। बाकी मुतासरीन को भी जल्द अज जल्द घर फराम किए जाएंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने ज़ाती खर्च पर 1000 फ़लस्तीनी शहदा, कैदियों और ज़ख्मियों के अहल खाना को हज कराने की हिदायत की है। ये इक़दाम खादिम हरमैन शरीफैन के मेहमानाने हज, उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, जिसे वज़ारत इस्लामी उमूर, दावत व इरशाद नाफिज कर रही है, जिसके तहत फ़लस्तीनी आज़मीन हज को अपने वतन से रवानगी से लेकर उनकी वापसी तक मुकम्मल सहूलतें और खिदमात मुहैया की जाएंगी ताकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उनका क़याम आरामदेह हो। सऊदी वज़ारत ने फौरी तौर पर एक जामे मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।